Islam allows Muslim men to marry female women from among the people of the book. Why? Is it okay for Muslim men to do so even though both Judaism and Christianity have changed? پہلے یہ بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ شادی کا جو ادارہ ہے ایک بڑا غیر معمولی ادارہ ہے. اس میں ہر شخص یہ مانے گا، ہر عاقل اس بات کو تسلیم کرے گا کہ آخری درجے میں موافقت تلاش کرنی چاہیے. اس لیے کہ یہ 2 دن کا مسئلہ نہیں ہے، 4 دن کا مسئلہ نہیں ہے. اور اگر آپ بچے کے حوالے سے دیکھیں تو یہ بڑی مشقت کا فیصلہ ہے. یعنی اس میں برسوں کی جد و جہد چاہیے. میں نے عرض کیا کہ ایک بچہ بھی اگر ہو گیا تو 10-15 سال تک کی رفاقت کی تو دستاویز لکھی گئی. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ دوسری بات سوچ سکیں. یہ شادی کا ادارہ ہے، وہ چونکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک مستقل رفاقت بنے، تو مستقل رفاقت اصلاً تو زندگی کے آخری مرحلے تک مطلوب ہے. اس مستقل رفاقت کے لیے آخری درجے کی موافقت بھی ہونی چاہیے. چنانچہ آپ کہیں بھی گفتگو کریں تو لوگ مانیں گے اس بات کو کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ طبیعت ملتی جلتی ہے، یہ دیکھنا چاہیے معاشرتی پس منظر ایک جیسا ہے، یہ دیکھنا چاہیے افکار خیالات میں ہم آہنگی ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ سوچنے کا انداز، سماجی پس منظر، معاشی حالات، یہ ان کے اندر کمپیٹیبلٹی موجود ہے. اگر ایسا نہ ہو تو اس میں بڑی اندیشہ ہے کہ ناکام بھی ہوگا. اور اس کی ناکامی یہ محض سادہ سی بات نہیں ہے. اس کی ناکامی اگر خاص طور پر اولاد کے بعد ہوتی ہے تو ایک بہت بڑا حادثہ ہے، غیر معمولی حادثہ ہے. کبھی آپ کو یہ اتفاق پیش آیا ہو کہ جب عدالتوں میں کبھی جا کے دیکھیں کہ جن میاں بیوی کے مابین طلاق ہو جاتی ہے تو بچے کس طریقے سے ترس رہے ہوتے ہیں اس کے کہ اب ہفتے میں 1 دن وقت ہوگا جس میں ابا جان سے ملاقات ہوگی، یا 1-2 ہفتے کے بعد وقت ہو جائے جس میں اماں جان سے ملاقات ہوگی. معمولی درجے کا حادثہ نہیں ہوتا. کبھی اپنے بچوں پر نگاہ ڈال کے دیکھیے. تو اس وجہ سے اس میں موافقت ہونی چاہیے. چنانچہ قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جس طرح باقی معاملات میں موافقت ہونی چاہیے، اگر آپ کی زندگی میں مذہب کی اہمیت ہے تو اس میں بھی موافقت ہونی چاہیے. اس لیے کہ جو چیز آپ کے لیے اہم ہے. میں نے ایک مرتبہ ایک خاتون مجھ سے کچھ بحث کر رہی تھی تو میں نے کہا کہ آپ پسند کریں گی کہ کوئی رشوت لینے والا خائن گنڈا ہو اور اس کے ساتھ آپ شادی کر لیں؟ انہوں نے کہا کہ استغفر اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا دیکھیے اس لیے کہ اس معاملے کی آپ کے دل میں بڑی اہمیت ہے. تو ایسی اہمیت اگر شرک اور توحید کی ہوگی تو آپ اس کے بارے میں یہی کہیں گے کہ استغفر اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے قرآن مجید نے یہ کہا کہ کسی شرک کرنے والے کی شادی مرد ہے تو عورت سے نہیں ہو سکتی اور عورت ہے تو مرد سے نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ اس کے ساتھ پھر وہ گھر نہیں آباد ہو سکتا جس میں بچوں کی پرورش کسی ایک نظریے پر ہو سکے. بچے نے جو کچھ خود فیصلہ کرنا ہے وہ تو وہ کرے گا جب 18-20 سال کی عمر کو پہنچے گا. اس سے پہلے اس کی ساری شخصیت کی تشکیل ماں باپ نے کرنی ہوتی ہے. تو مذہبی ہم آہنگی بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح باقی معاملات میں ہم آہنگی ضروری ہے. بنیادی بات یہ سمجھ لینی چاہیے. چنانچہ شرک اور توحید چونکہ بنیادی طور پر یعنی مذہب کی اساس ہے. اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ میں ہر گناہ کو اپنے قانون کے تحت معاف کر سکتا ہوں، لیکن میں شرک کو اگر وہ جانتے بوجھتے کیا ہے تو معاف نہیں کروں گا. تو شرک ہی کو بنیاد بنا کر یہ کہا ہے کہ کسی شرک کرنے والے مرد کی کسی شرک کرنے والی عورت سے اور کسی مشرک کی کسی مشرک مرد سے شادی نہیں ہو سکتی. اس کو اصول کو ذہن میں رکھیے. اب ظاہر ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کو بھی اس کی تربیت دینی ہے. تو پہلے توحید اور شرک میں کیا فرق ہے؟ اتنی حساسیت کیوں ہے؟ کیوں یہ بات کہ اللہ کا شریک ٹھہرایا جائے تو خدا پر جھوٹ باندھنا ہے، یہ بغاوت کے درجے کا جرم کیوں بن گیا ہے؟ اس کا شعور آپ نے اگر پیدا کیا ہے اور بچوں نے اس کو قبول کیا ہے تو امید ہے کہ وہ جب اپنے لیے انتخاب کریں گے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، تو وہ یہ موافقت بھی ضرور دیکھیں گے. بعض استثنائی حالات میں جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ عدم موافقت مسئلہ نہیں پیدا کرے گی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. کیا ہوا؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے محض ایک دین کی تبلیغ نہیں کر دی، بلکہ ہوا یہ کہ خدا کے قانون کے مطابق جزا و سزا برپا ہوئی، منکرین کا استحصال کر دیا گیا، جزیرہ نما عرب میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا، گرد و پیش کی سلطنتیں
جو اس زمانے کی سپر پاورز تھیں وہ کرمبل ہو کے گر گئیں، اور ایک غیر معمولی تہذیبی، نظریاتی، فکری غلبہ قائم ہوا۔ اس موقع پر قرآن مجید نے یہ کہا کہ اب جب کہ اس سارے علاقے کے اندر اہل کتاب بالکل محکوم محض ہو کے رہ گئے ہیں تو تم ان کی عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہو، اس لیے کہ اب عدم موافقت کوئی مسئلہ نہیں پیدا کرے گی۔ عام حالات میں قانون یہی ہے کہ شادی کے موقع پر بھی یہ دیکھا جائے گا کہ مذہبی ہم آہنگی ہے۔ یہ میں نے اصول میں جواب دیا۔ ہوتا کیا ہے، نہ بچوں کو شرک بتایا جاتا ہے، نہ توحید بتائی جاتی ہے، نہ ان کی ذہنی تربیت کا عمل ہوتا ہے۔ یہ سارے مراحل گزر چکتے ہیں، اور عین شادی کے موقع کے اوپر جب لڑکے یا لڑکی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو مقابلے میں اسلام لا کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ تو میں اس میں درخواست کر رہا ہوں کہ اس مرحلے پر ایسا نہ کیجیے، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ اگر بچہ یہ کام کر لے گا تو وہ ایک غلط کام کرے گا، ایک غلط کام، اس سے کوئی کفر نہیں ہو جاتا، اس سے کوئی اسلام سے نکل نہیں جاتا آپ کا بچہ۔ اس کی پشت پناہی کیجیے، اس سے مکالمہ جاری رکھیے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر عمل اور تجربہ خود اس کو بتا دے کہ اس نے غلط فیصلہ کیا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں دونوں میں سے ہم آہنگی کے بہت سے مواقع مذہبی لحاظ سے بھی پیدا ہو جائیں۔ تو اس لیے پہلے مرحلے میں تو اصول کے طور پر یہی بتانا چاہیے، لیکن جب وہ موقع آ جائے تو پھر محبت کے مقابل میں ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑا غیر معمولی جذبہ ہے، اس میں از راہ کرم مذہب کو کھڑا کر کے رسوا نہ کرائیں۔ لیکن اس میں یہ خطرہ ہے جی کہ آپ کی اس رائے کو سامنے رکھ کے ہمارے مولانا حضرات ہی کہیں گے تو نکاح ہوا ہی نہیں، نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ نکاح کس چیز کا نام ہے؟ نکاح کسی آیت پڑھنے کا نام نہیں ہے، خطبہ دینے کا نام نہیں ہے، یہ آداب ہیں اس کے۔ نکاح نام ہے ایک مرد اور عورت کے علانیہ یہ کہنے کا کہ آج سے ہم میاں بیوی۔ تو یہ مولوی صاحب کے کہنے سے ٹوٹ سکتا نہیں، ممکن نہیں۔ نکاح اسی چیز کا نام ہے۔ نکاح اصل میں ایجاب و قبول کا نام ہے، یعنی آج سے علانیہ طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ اب ہمیں میاں بیوی سمجھا جائے، بس یہ اعلان ہے، اعلان عام جو نکاح کو ایک ادارے کی حیثیت سے وجود پذیر کر دیتا ہے۔ اس کے پھر حقوق ہیں، اس کے حدود ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ نکاح کیا چیز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک ادارے کے طور پر بنانا چاہا، وہ آگے کی باتیں ہیں، لیکن اس کا انعقاد ہو جاتا ہے جس وقت ایجاب و قبول ہو جاتا ہے۔ آپ خطبہ پڑھ دیں، آپ دعائیں کر دیں، آپ جو جی چاہے کر دیں، یہ کام اگر آپ نے نہیں کیا تو نکاح نہیں ہوا، اور آپ نے یہ کام کر دیا اور باقی کچھ نہیں کیا تو نکاح ہو گیا۔ تو اصل چیز تو پھر رضامندی ہے، مطلب اس کے اندر مطلب دونوں کی رضامندی، اور یہ اعلان کہ آج کے دن سے، اس گھڑی سے لوگوں متنبع ہو جاؤ کہ ہم میاں بیوی، تاکہ یہ ایک قانونی تعلق اپنی قانونی حیثیت کے ساتھ قائم ہو جائے۔ اسی چیز کا نام نکاح ہے، اور یہ میرے یا آپ کے یہ کہنے سے کہ ٹوٹ گیا نہیں ٹوٹتا۔ کوئی مولوی صاحب اگر کہیں ٹوٹ گیا تو انہیں کہا دکھائیں کیسے ٹوٹا ہے، یہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ فیکچوئل واقعہ جی، کئی مسلمان ہیں جو سکھوں میں شادی کر لیتے ہیں یا اس طرح سے معاملات، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بات سے لگتا ہے کہ مذہب از ناٹ این ایشو۔ مذہب تو یہ کہے گا، وہ میں نے عرض کیا ہے کہ مذہب تو یہ کہے گا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ مذہب کے ایک حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی تھی اس کو نہیں مانا گیا، اس کے کچھ نتائج بھی نکلیں گے، لیکن اس کے نتیجے میں ایک غلطی ہوئی ہے۔ کفر کیسے ہو گیا؟ کفر اور ایمان کے شرائط میں یہ بات بیان نہیں ہوئی کہ اگر کوئی آدمی اس طرح نکاح کر لے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، یہ دو الگ الگ باتیں۔ غلطی دیکھیے، ایک آدمی نے نماز چھوڑ دی، غلطی ہے، ایک شخص نے روزہ توڑ دیا، غلطی ہے، بہت سی غلطیاں لوگ روز کرتے ہیں۔ جس وقت کم تولتا ہے کوئی چھوٹا گناہ کرتا ہے، جس وقت ملاوٹ کرتا ہے چھوٹا گناہ کرتا ہے۔ میں نے آج تک نہیں سنا کہ معلوم ہو گیا کہ فلاں آدمی ملاوٹ کرتے ہوئے پکڑا گیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ بھائی اگر کسی غلطی سے، گناہ سے، جرم سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو پھر تو، لیکن اس سے اندیشہ ہے کہ اگر ایسے ٹوٹا تو ہو سکتا ہے کہ پھر مذہبی رہنماؤں کے بھی ٹوٹ جائے۔